علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک سمیسٹر میں جو بکس پڑھ لی تھی پاس کر لی تھی، نیکسٹ سمیسٹر میں وہی بکس سلیکٹ کر لی ہیں، اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ بالکل، اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کو ڈگری کبھی نہیں ملے گی۔ یہ کیا بات کرتا ہے یار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں، یہ روایتی اسکول کالج والی تعلیم نہیں ہے جس میں آپ نے صرف بکس ہی پاس کرنی ہوتی ہیں۔ یہاں سمیسٹر سسٹم ہے اور ہر پروگرام ہر ڈگری کے لیے ایک خاص کرائٹیریا ہوتا ہے۔ یہاں پہ کریڈٹ آورز ہوتے ہیں جو آپ کو پورے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کی ہر بک کے ساتھ کریڈٹ آورز مینشن ہوتے ہیں کہ یہ 3 کریڈٹ آورز کی بک ہے، یہ 6 کریڈٹ آورز کی ہے، تو وہ ایسے فضول میں نہیں لکھا ہوتا، اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میٹرک سائنس کے لیے 45 کریڈٹ آورز چاہیے ہوتے ہیں، میٹرک جنرل یا ایف اے جنرل کے لیے 48 کریڈٹ آورز چاہیے ہوتے ہیں، بی اے یا بی کام کی ڈگری کے لیے 66 کریڈٹ آورز ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر پروگرام کے لیے مختلف کرائٹیریا ہوتا ہے اور مختلف کریڈٹ آورز ہوتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر وہ ڈگری آپ کو نہیں مل سکتی۔ اب فرض کر لیں آپ نے ایک 3 کریڈٹ آورز کی بک پاس کر لی ہے تو اس کے 3 کریڈٹ آورز آپ کے فائنل رزلٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ اب آپ اس بک کو 2 دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھتے رہیں، اس کے 3 کریڈٹ آورز ہی رہیں گے، 3 کے 6 نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ آپ کے 50 مارکس آئے ہیں، دوسری دفعہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے 80 مارکس آ جاتے ہیں، تو آپ کے فائنل رزلٹ میں مارکس تو انکریز ہو جائیں گے، 50 کی بجائے 80 لگ جائیں گے، لیکن کریڈٹ آورز اتنے ہی رہیں گے، وہ نہیں بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور بک پڑھنی ہے تب آپ کے کریڈٹ آورز ایڈ ہونے ہیں۔ ہاں کچھ ایسی بکس ہوتی ہیں جن کے 2-3 پارٹس ہوتے ہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک سمیسٹر میں آپ نے انگلش 1 کی بک پڑھی ہے، نیکسٹ سمیسٹر میں آپ اس کا دوسرا پارٹ انگلش 2 پڑھ لیتے ہیں تو اس سے مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں بکس سیم نہیں ہیں۔ انگلش 1 اور انگلش 2 آپس میں ایک جیسی نہیں ہیں، ان کے کورس کوڈز بھی ڈیفرنٹ ہوں گے، سلیبس بھی ڈیفرنٹ ہوگا اور کریڈٹ آورز بھی الگ الگ کاؤنٹ ہوں گے۔ لیکن اکثر اسٹوڈنٹس کو ان معاملات کا نہیں پتہ ہوتا۔ میرے پاس ڈیلی کئی اسٹوڈنٹس کے میسیجز آتے ہیں کہ ہمارے سارے سمیسٹرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ہم نے ڈگری کے لیے اپلائی کیا تھا تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے تو کریڈٹ آورز ہی نہیں پورے اور ہماری ڈگری روک لی گئی ہے۔ اس لیے اگر تو آپ نے ڈبل کورسز سلیکٹ کیے ہوئے تھے، پڑھ لیے ہیں یا آپ کی ڈگری رکی ہوئی ہے تو نئے سمیسٹر کے اندر آپ کو نئے سرے سے کچھ ایکسٹرا کورسز کا ایڈمیشن بھیجنا ہوگا اور ان کو پاس کر کے کریڈٹ آورز پورے کریں گے تب آپ کو ڈگری مل سکے گی۔ جب تک آپ کرائٹیریا پورا نہیں کریں گے تب تک آپ کی ڈگری رکی رہے گی۔ اور اگر آپ نے ابھی ایڈمیشن بھیجنا ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ڈبل نہیں ہونا چاہیے اور آپ کے کریڈٹ آورز بھی پورے ہونے چاہیے۔ یا آپ کسی اور سے ایڈمیشن بھجواتے ہیں تو اس بندے سے ایڈمیشن بھجوانا ہے جو یونیورسٹی کے سسٹم سے، ایڈمیشن یا ڈگری کی ریکوائرمنٹ سے اچھی طرح واقف ہو۔ امید ہے آپ کے ڈبل یا سیم سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ مزید اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو کہ ایڈمیشن کیسے بھیجنا ہے، کریڈٹ آورز کیسے پورے کرنے ہیں، ڈگری کیسے لینی ہے، یا کسی بھی بک کی تیاری کرنا چاہتے ہوں، کسی بھی بک کے تمام ویڈیو لیکچرز، پاسٹ پیپرز، گیسٹ پیپرز یا لائیو کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہوں تو ابھی اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ ہم سے جتنا ہو سکا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔